السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ سبھی ٹھیک ہوں گے اور خیر و عافیت سے ہوں گے، روزے بھی رکھ رہے ہوں گے اور عبادتیں بھی چل رہی ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے روزے اور عبادتیں قبول کرے انشاءاللہ۔ میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں، جو لوگ اپنا اتنا قیمتی وقت نکال کے مجھے سنتے ہیں، ان کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اور کہنا یہ چاہ رہی ہوں، پچھلی دفعہ میں نے نماز کے متعلق بات کی ہے، آپ لوگوں نے سنا، کچھ لوگوں نے سنا تو ہے لیکن اس کا جواب مجھے نہیں دیا، اس لیے میں اب اپنے سوال ویسٹ نہیں کروں گی جب تک مجھے یہ نہ لگے کہ کوئی مجھے آگے جواب دینے والا ہے، تب تک میں آپ سے بات ضرور کروں گی۔ آج بھی عبادت کے متعلق ہی بات ہے، آج ہم قرآن پاک کے بارے میں بات کریں گے۔ بات یہ ہے، قرآن ہم سب لوگ پڑھتے ہیں، سبھی، آپ بھی، میں بھی، اور خاص کر اس مہینے میں تو بہت کوشش ہوتی ہے کہ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھا جائے۔ میں صرف یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں، اگر ہمیں کوئی نہیں بتا سکتا یا کوئی نہیں بتا رہا یا کسی نے آج تک نہیں بتایا، ہم خود کیوں نہیں ڈھونڈ رہے، خود کیوں نہیں سوچ رہے؟ کیا قرآن صرف پڑھنے کے لیے ایسے ہی جیسے ہم پڑھتے ہیں؟ ہمیں پڑھتے ہوئے ایک عرصہ گزر گیا ہے، آج تک مجھے یہ بتا دیں کہ چند ایک لوگوں کے علاوہ باقی سب لوگوں کو اس چیز کی سمجھ آئی ہے کہ قرآن ہمیں کہہ کیا رہا ہے، وہ ہم سے کیا بات کر رہا ہے؟ یہ کلام الہی ہے تو اللہ ہم سے کیا کلام کر رہا ہے، اللہ کیا بات کر رہا ہے، ہمیں کیا حکم دے رہا ہے، کس چیز سے روک رہا ہے، کیا کرنے کو کہہ رہا ہے؟ ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، کسی کو بھی نہیں پتہ، کم لوگوں کو پتہ ہے۔ اللہ میاں ان کے علم میں اور اضافہ کریں، میں بھی انہی لوگوں میں سے ہوں جن کو نہیں پتہ تھا۔ میں یہ کہتی ہوں کہ آپ لوگ جو بھی پڑھتے ہیں اسے سمجھ کے پڑھیں، اسے سوچ کے پڑھیں۔ مجھے پتہ ہے ان باتوں کو کم لوگ سنتے ہیں، لوگوں کو ان باتوں میں کوئی دلچسپی نہیں کہ یہ کیا وہ کیا، ساری زندگی ہم قرآن پڑھتے رہے ہیں تو کیا ہم فضول میں ہی پڑھتے رہے ہیں، ہم نے کچھ اچھا نہیں پڑھا ہوگا یا کچھ ٹھیک نہیں پڑھا؟ نہیں کہہ رہی، آپ سب نے ٹھیک پڑھا۔ قرآن صرف پڑھ کے اور اپنے مرے ہوئوں کو بخشنے کے لیے یا صرف ثواب کے لیے اللہ میاں نے نہیں دیا۔ قرآن میں احکامات ہیں، قرآن میں ہماری زندگی کو چلانے کے طریقہ کار ہیں، ہم کس طرح چلیں، کیا کریں، کیسے رہیں، وہ سب کچھ ہے، لیکن ہمیں کچھ پتہ نہیں۔ ہم سنتے کس سے ہیں؟ ہمیں سنی سنائی باتیں، فلاں نے کہا کہ اللہ کا یہ حکم ہے تو بس اسی طرح، ہمیں خود تو پتہ ہی نہیں ہے اللہ کا کیا حکم ہے۔ جب اللہ میاں نے حق آپ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہے، قرآن آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم لوگ پھر بھی نہیں سمجھتے تو اس کا گناہ ہے، اور اس کا گناہ ہم نے ہی بھگتنا ہے، اس کی سزا ہم ہی بھگتیں گے۔ کیوں نہ ہم اس چیز کو خود سوچیں اور اپنے اوپر خود اپلائی کریں، ہم لوگ ڈھونڈیں جیسے ہم دوسری چیزیں ڈھونڈتے ہیں، گوگل پہ دیکھتے ہیں، کسی کو کوئی سانگ چاہیے، کسی کو کوئی ڈرامہ دیکھنا ہے، کسی کو کوئی بھی چیز دیکھنی ہے تو وہ آپ لوگ سرچ کرتے ہیں۔ میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم لوگ اس کو خود سرچ کریں اور خود سرچ کر کے اس کو پڑھیں اور اپنے بچوں کو بتائیں، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو بتائیں، انہیں سکھائیں۔ ہمیں آج تک کسی نے یہ نہیں سکھایا کہ ہمیں عربی صرف پڑھنی نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ جس نے قرآن پاک پڑھنا سیکھ لیا ہم بہت خوش ہوتے ہیں کہ جی اللہ کا شکر ہے، میرے بچے نے، ماں باپ یہ کہتے ہیں چھوٹا سا میرا بچہ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے۔ قرآن پاک پڑھا ہوا ہے، پڑھے ہوئے کیا مطلب، اس سے کیا فائدہ ہے؟ وہ سمجھا ہوا نہیں ہے، آپ لوگوں نے ساری زندگی نہیں سمجھا، ہم کیسے سمجھیں گے؟ انہوں نے ہمیں نہیں سمجھایا، ٹھیک ہے، ان کو بھی کسی نے نہیں بتایا ہوگا کہ عربی بھی سیکھنی ہے، ہمیں عربی نہیں آتی۔ ہم لوگ آج تک نماز پڑھتے ہوئے یا تراویح پڑھتے ہوئے جو لوگ ہوتے ہیں وہ روتے کیوں نہیں؟ مطلب ان کو رونا نہیں آتا کہ تراویح میں کوئی کیا مطلب کیا کہہ رہا ہے، کون سی بات ہے، اللہ میاں غصہ کر رہا ہے، اللہ پیار کر رہا ہے، کوئی حکم دے رہا ہے، کسی چیز سے منع کر رہا ہے، کیونکہ ہمیں سمجھ نہیں لگتی، ہمیں جس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی ہم اس کے اوپر ریئیکٹ نہیں کرتے۔ آپ دیکھیں کہ دوسرے جہاں جن لوگوں کو عربی آتی ہے یا وہ سمجھ سکتے ہیں، وہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں یا قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، اکثر آپ نے ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو پیچھے اکثر لوگ رو رہے ہوتے ہیں سن کے، یا جو پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی رو رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟
کیونکہ ان کو سمجھ آ رہی ہوتی ہے کہ اللہ ان کو کیا حکم دے رہا ہے، وہ کیا بات پڑھ رہے ہیں، کیا سوچ رہے ہیں، کیا سن رہے ہیں، کیا بتا رہے ہیں۔ ہم لوگوں کو ایسا کچھ پتہ نہیں ہے، تو کیوں نہ ہم لوگ یہ خود سیکھیں، ہمیں یہ سیکھنی چاہیے۔ آپ اگر زیادہ کچھ نہیں کر سکتے تو آپ روزانہ کا ایک پیج نہ پڑھیں، دو پارے، تین پارے، کہ رمضان ہے تو میں نے 3 قرآن پاک پڑھنے ہیں، 4 پڑھنے ہیں، نہ پڑھیں، ایک پڑھ لیں لیکن سمجھ کے پڑھیں، اردو ترجمے کے ساتھ پڑھیں۔ آپ کسی کا بھی پڑھ لیں، کسی کا ترجمہ پڑھ لیں، آپ کسی کی تفسیر پڑھیں، آپ ایک دفعہ پڑھ کے تو دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم لوگ کہاں کہاں غلط ہیں، ہم کون سا دین کا کام ٹھیک کر رہے ہیں۔ ہم اپنی طرف سے بڑے دیندار بنے ہوئے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آج تک ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ہم نماز میں پڑھ کیا رہے ہیں اور اس کا فائدہ کیا ہے، اس میں کیا کہہ رہے ہیں، اللہ سے کیا بات کر رہے ہیں۔ نماز تو اللہ کے ساتھ ملاقات ہے نا، قرآن پڑھ رہے ہیں تو اللہ ہم سے بات کر رہا ہے، تو ہم اللہ کی کون سی بات سن رہے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، ہم نے کیا ریئیکٹ کرنا ہے، آگے سے کیا بولنا ہے، کیسا کرنا ہے، اس کو کیسے چینج کرنا ہے، کسی چیز کا کچھ پتہ نہیں۔ میری گزارش ہے آپ لوگوں سے، زندگی کا کوئی پتہ نہیں، کب، کون اور کہاں، یہ اللہ میاں نے کسی کے ہاتھ میں نہیں دیا ہوا، نہ ہی رکھا ہوا، نہ کسی کو پتہ ہے، نہ بتایا ہے کسی نے بھی، سبھی نے، بلکہ ہم سب نے چلے جانا ہے۔ بہتر ہے کہ آخری وقت سے پہلے ہمیں عقل آ جائے اور ہم یہ چیزیں خود دیکھ لیں۔ پلیز دیکھیں، خود پڑھیں، اپنے بہن بھائیوں کو پڑھائیں، اپنے بچوں کو پڑھائیں، قرآن پڑھیں ضرور۔ قاری صاحبان یہ نہیں پڑھاتے، وہ آپ کو عربی سکھا دیتے ہیں اور نہیں ترجمہ تو نہیں بتاتے، اور نہ ہی کوئی تفسیر بتاتا ہے، نہ ہی ہمیں کوئی عربی سکھاتا ہے، ہمیں صرف عربی قرآن کے حد تک سکھاتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ آئندہ بھی کبھی ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا، مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ ہے، میری دعا ہے اور میں کوشش بھی پوری کروں گی کہ اللہ کرے میری بات وہاں تک پہنچے کہ لوگ، جیسے اسکولوں میں انگلش لازمی ہے، جیسے باقی کے سبجیکٹس ہیں، تو ایک سبجیکٹ یہ بھی رکھ لیں کہ عربی بھی سکھائیں، یہ تو ہمارے لیے لازمی ہونی چاہیے۔ معذرت، بہت لمبی بات کر دی میں نے، اور سوری، کافی سارا ہو گیا ٹائم آپ کا، تو رمضان ہے تو کافی ٹائٹ شیڈیول ہے سب کا، تو بہت شکریہ، بہت مہربانی میری بات سننے کے لیے، اور اللہ کرے کہ کسی ایک کو بھی سمجھ آ جائے تو وہ اس پہ عمل کرے۔ بس یہی میں نے بات کرنی تھی آپ سے، شکریہ، اللہ حافظ۔